السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اچھا، آیت نمبر ہم آج 42 سے 43 تک پڑھیں گے، 2 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے پچھلے سبق کے بارے میں۔ اچھا، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سینیریو جو بیان کیا قرآن نے کہ فکیفہ، کہ کیا حال ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے لائیں گے ایک گواہ، یعنی امت پہ گواہ کون ہوگا؟ اس کا نبی، ٹھیک ہے، پیغمبر، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پہ گواہ، یعنی پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا یہ ختم ہو گیا ہے جو تھا؟ ہاں جی، سلسلہ یہ ختم ہو گیا رسالت کا سلسلہ نہیں ختم ہوا، نبوت ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہی آنا بند ہو گئی ہے۔ رسالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہنچانا، بھیجنا، تو وہ ہم نے آگے کنوے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کا سین ہم پڑھ چکے تھے۔ لیکن آگے جو آیت آ رہی ہے اسی سے ریلیٹ کر کے، یومئذ، جس دن، یودو چاہیں گے، یومئذ، ٹھیک ہے، اس دن، یوم سے، یومئذ، اس دن، یودو چاہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا، اور نافرمانی کی، الرسول، رسول کی، لو تسوا، کہ کاش برابر کر دی جائے، بہم الارض، ان پر زمین، یودو، ود سے چاہنا، اور عین صاد واو، اسو، اسا، اسیان، یہیں صحیح ہے۔ اور تصوا کہاں سے تھا، یاد ہے کچھ؟ سوا، ٹھیک ہے، سوا، برابر۔ ولا یکتمون، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے، اللہ سے، حدیثاً، کوئی بات، اسم نکرہ، کوئی بھی بات، کوئی اسپیشل نہیں، کوئی بھی بات، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ذرہ پڑھا تھا اسی طرح حدیثاً، اسم نکرہ ہے، ال نہیں آیا تو اس لیے نکرہ ہے، کوئی بھی بات۔ آگے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب بھی یہ حکم آئے گا یا ایھا الذین آمنو آئے گا تو سمجھیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی کوئی خاص حکم اتر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ، قاف را با، قرب سے، نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم سکارا، جب کہ ہو تم سکارا، نشے کی حالت میں۔ سکارا کہاں سے نکلا؟ سکران سے، سکران کی جمع ہے سکارا، سکرا، سین کاف را، سکرا، سکر کہتے ہیں راستہ بند ہونے کو، کسی چیز کا راستہ بند ہونا، جب سکرات لگتی ہے موت کے وقت، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، یہ ہے نا دعا۔ تو سکرات، موت کی سکرات جب لگتی تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ لائف، جو زندگی کا جو راستہ، زندگی اصل میں ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈنگ لائن لگ رہی ہوتی ہے، وہ آپ اپنے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو راستہ بند ہونا، یہ ہے سکرا۔ تو نشہ جو ہے اس وقت وہ عقل تک کنوے نہیں ہو رہی ہوتی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو سکرا، اصل اس کے ڈکشنری میننگ ہے راستہ بند ہونا۔ اچھا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تعلمو، تم جان لو، ما تقولون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تم کہتے ہو، ولا، اور نہ۔ اب یہ ولا کس کے ساتھ کفایت کر رہا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کفایت کر رہا ہے؟ ولا، نہ، قریب جانا، ہاں جی، تقرب الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہ اب تقرب الصلاۃ سب کے ساتھ کفایت کرے گا۔ ولا، اور نہ تم قریب جاؤ، جنوباً، حالت جنابت میں، یعنی نہ تم قریب جاؤ نماز کے، جنوباً، حالت جنابت میں، جنب سے، حالت جنابت میں، یعنی جب میاں بیوی نے ہم بستری کی ہو تو اس وقت بھی، الا، مگر،
आबिरी सबीलिन, अबूर करने वाले हो रास्ते को। अबूर हम आम तौर पे आइन बारा पढ़ते हैं, उर्दू में ये यूज़ होता है, तो ये आबिरी यहीं से ही है। आबिरी सबील, अबूर करने वाले हो रास्ते को। हत्ता, यहाँ तक कि तगतसिलू, तुम गुस्ल कर लो, गसला से। व इन कुंतुम, और अगर हो तुम मर्जा, मरीज़, औ या अला सफ़रिन, सफ़र पर, औ जाआ, या आया, अहदुन कोई एक, मिनकुम तुम में से, मिनल गायती, कज़ाए हाजत से। गायती असल में लफ्ज़ जो है वो नशेबी इलाकों के लिए, गायत, गायत कहते हैं किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ आना या नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नशेबी जगह के लिए गायत का लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए इसका ज़रा बहुत है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉयलेट से आए हैं, क्यों, क्या होता था, ठीक है, गाइन वाव तो है रूट इसका, क्या होता था, अभी भी क्या होता है। आप जब जा रहे हैं तो यानी उधर की बात अगर करें हम लोग अरब कंट्रीज़ की, तो ऊपर से नीचे यानी निचली नशेबी इलाके, वादियाँ, वहाँ पे कज़ाए हाजत के लिए, वो टॉयलेट्स तो होते नहीं थे, वॉशरूम तो होते नहीं थे, तो वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह के लिए वो जाते थे। उसे कहा जाता है, ठीक है, नशेबी जगह से आना। औ लामस्तुम, या छुआ हो तुमने, लम्स, लम्स, लाम मीम सीन, ठीक है, लामस्तुम, छुआ हो तुमने यानी टच करना, अन्निसा, औरतों को, तो ये छुना ये जो है मुबाशरत के मानी में है। फलम, पस ना, तजिदू, तुम पाओ, तजिदू कहाँ से निकला, वजद से, ठीक है, वजद पाना, वाजिद, तजिदू ना तुम पाओ, फलम तजिदू, पस ना तुम पाओ, मा अन पानी, फतयम्ममू, तो पस तयम्मुम कर लो, तयम्मुम जी कहाँ से निकला था, और क्या था इसका इरादा, कसद, इसका तयम्मुम का मानी जो है कसद करना, इरादा करना। असल में भी यहीं से है, इमाम भी यहीं से ही है, ठीक है, इसकी काफ़ी डिटेल है इस मानी की, इसको फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। सईदन, मट्टी, साद आइन दाल, सादा, मट्टी, तय्यबन, पाक, मट्टी पाक होनी चाहिए तयम्मुम के लिए। फमसहू, बस तुम मसा करो, फिर मसा करो, मसह, मीम सीन हा, मसह, मसा किसे कहते हैं कि अब किसी चीज़ को फेर लेना, ठीक है। मसीह लफ्ज़ आया था, मसह, मसीह, ठीक है, तो मसीह वो सियाहत भी था एक, और मसीह क्यों कहा गया कि हाथ फेरते या कुछ हिस्सा करते, बीमारों को शिफा होती और मुर्दे ज़िंदा हो जाते, और इसी तरह ही तो ये मिमिक्री करेगा दज्जाल, ठीक है, वो भी इसी तरह सेम वही मिमिक्री करके हज़रत ईसा इस्लाम की करके तो वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो मसहा यहीं से ही है, तो हम क्या करते हैं, सब सर पर ये कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये भी तो मसा ही है जब हम तयम्मुम कर रहे होते हैं। बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों का, व ऐदीकुम, और अपने हाथों का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, वजूह कहाँ से निकला, वजहुन से, और ऐदीकुम कहाँ से निकला, यदुन से, या दाल दो पेश दुन, यदुन, यदुन एक हाथ को कहते हैं, और यदी कहते हैं, यदई कहते हैं दो हाथों को, वह ऐदीकुम, और अपने हाथों का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अफुवन गफूरा, बहुत माफ़ करने वाला, बहुत बख्शने वाला, अफू से, और गफूर ढांपने वाला, गुनाहों को ढांप देने वाला। अच्छा, तो हम आयत नंबर 42 पहले करेंगे, इसको देखेंगे कि वो सिनेरियो जो बयान हो रहा है कि जिस दिन गवाही दी जाएगी। असल में थोड़ा सा इसको बयान कर दूँ गवाही के बारे में कि हमने पढ़ा था बड़ी डिटेल के साथ कि इसके लिए गवाही नहीं लफ्ज़ यूज़ हुआ, तो फिर ये लफ्ज़ कहाँ से आया, क्वेश्चन आया आपके माइंड में अपना सबक याद करते हुए, ये लफ्ज़ कैसे आया गवाही, सॉरी शहीद, किसको शहीद हो गया है, किसी के क्वेश्चन नहीं आया कि लफ्ज़ फिर आया कहाँ से, ये रिलेट कैसे हो रहा है शहादत के साथ, कोई तो बात होगी ना।
اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، چلیں اگر نہیں آیا تو آنا چاہیے تھا یہ کوشچن کہ ہم نے اتنی ڈیٹیل کی تھی کہ قرآن میں کہیں پہ بھی شہید نہیں آ رہا، ایک امکان ہے کہ ایک جگہ پہ آ رہا ہے لفظ، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی آل عمران کی جگہ تھی، سورہ تھی، اور وہاں پر کیا تھا، وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ لے بنا لے تم میں سے شہید یا گواہ، یا وہاں پہ بھی مطلب ہے کہ یا ہے۔ اچھا یہ آیا کیسے، ہوا کیسے، کہ اصل میں آ رہا تھا کہ یہ لفظ اس مفہوم میں کیوں مستعمل ہوا، کیوں اس میں بدلا گیا، کہ آتا ہے کہ انبیاء نے، جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب نے اس گواہی دی، کیا گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ والی گواہی۔ وہ تو اپنی اپنی امت جیسے جیسے وہ چلتی گئی ویسے ویسے نبی کا نام چینج ہوتا گیا، تو اشہد ان لا الہ کہ گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور اسی طرح جو ان کے ساتھ تھے کمپینینز، جو تھے ان کے ساتھی تھے، جو بھی تھے، حواری تھے یا صحابہ تھے، سب نے گواہی دی، جس طرح بھی پیغمبر آتے گئے سب نے گواہی دی۔ تو وہ سب کیا ہو گئے، اگر وہ زندہ بھی تھے تو ان کو شہید کہا جائے گا۔ شہید کسے کہتے ہیں، گواہ کو۔ شاہد کسے کہتے ہیں، شاہد سے ہی شہید نکلا، گواہ کو، ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ بھی تھے تو تب بھی وہ شہید ہی ہیں۔ اچھا لیکن اور تکمیل کہاں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اینڈ ہو گیا، بالکل جب وہی ختم ہو گئی سب کچھ ہو گیا، اینڈ یہاں پہ ہو گیا۔ لیکن اب اس شہادت کا، یہ ولی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، یہ تو ہو گیا قولی شہادت، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا قولی شہادت۔ اب عملی طور پہ کوئی پریکٹیکل بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ آپ جب پریکٹیکل کرتے تو تبھی سمجھ آتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر کسی بچے کو کھانا پکانے کا طریقہ سکھاتے ہیں تو جب تک کہ عملی طور پہ اگر نہیں آپ سکھاتے، پریکٹیکلی اگر بچہ نہیں وہ کر رہا یا آپ خود نہیں کر رہے تو اب وہ اس طرح سے نہیں آپ کو آئے گا۔ اسی طرح دین میں بھی عمل بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، وعامل الصالحات کے۔ اب قولی شہادت تو ہو گئی، فعلی بھی تو چاہیے تھی۔ تو اس طرح مختصر یہ کہ جن لوگوں نے عملی طور پہ تو، قولی طور پہ تو کہہ دیا اشہد ان لا الہ، اس میں وہ چاہے زندہ بھی ہیں وہ سمجھے شہید ہیں یعنی گواہ ہیں، لیکن اس کو اب میں پڑھتی ہوں کہ لہٰذا عملی تقاضا ہوا کہ یہ عملی نمونہ بھی پیش کیا جائے دنیا کے سامنے، یعنی اس دین کا، کہ یہ کوئی خیالی جنت نہیں ہے، یہ جو اشہد ان لا الہ کہنا یا کوئی ٹوپیہ نہیں ہے، بلکہ واقعی قابل عمل بات ہے۔ تو ہر نبی، ہر امتی نے کوشش کی کہ وہ یہ گواہی دے۔ اس اعتبار سے تو وہ زندہ ہیں، یعنی زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں تو تب بھی شہید ہی ہیں، البتہ اگر وہ اس عمل میں اپنی جان دے دیں تو گویا کہ شہید کے خطاب کے بتمام و کمال کے مستحق ہو جائیں گے۔ یعنی یہ والا کام کرتے 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 کرتے، اسلام کی طرف بلاتے بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے بلاتے، اگر ان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو پھر انہیں شہید کہا جائے گا، وہ بھی زندہ ہی ہیں، شہید پھر بھی زندہ ہے۔ یہ اس کو ریلیٹ کر کے میں اس کے بارے میں سن رہی تھی کہ یہ جو آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی سن سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا ہے وہ، ڈاکٹر اشار احمد صاحب کا، آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ میں نے تو بہت اس کو مختصر سا کیا، ان کی کافی لمبی ویڈیو ہے اس کے بارے میں، تو آپ سنیں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔ تو یہ کیا ہے، شہادت کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں کوئی شخص ڈوب کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، کوئی جل کے مرتا ہے، اوپر سے دیوار سے گرا ہے وہ بھی شہید ہے، پیٹ کے مرض سے مرا وہ بھی شہید ہے۔ اعلیٰ رتبہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دینا، اعلیٰ رتبہ یہ ہے۔ لیکن بیسک کیا ہے؟ وہی شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بیسک یہ ہے، اس پہ مرنا ہے اور کسی چیز پہ نہیں مرنا، تو تب وہ شہادت ہے۔ جب آپ پہلے یہ والے شہادت دیں گے تو تب اگلی شہادت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا تھا۔ اچھا جس دن سب لائے جائیں گے، یہ شہادت والا معاملہ ہوگا، گواہ لائے جائیں گے اس دن، یومئذ، اس دن چاہے گا کافر لوگ، کافر چاہیں گے کہ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی کہ کاش کے کوئی یعنی زمین پھٹے اور وہ اس میں جائیں اور اس میں جا کے چھپ جائیں، ٹھیک ہے، برابر ہو جائیں۔ یعنی کافر ایسی جگہ پہ چھپنا چاہے گا کہ جہاں سے وہ نظر نہ آیا جا سکے، نظر نہ آئے۔
آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے کہاں کہاں چھپتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کبھی بیڈ کے نیچے، کبھی کسی چیز کے نیچے، کبھی کسی چیز کے نیچے، کبھی صوفے کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں نا۔ وہ کیوں چھپ رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس میں نا یہ والا سین تلاش کرنا، یہ چاہے گا۔ ودو شدید خواہش کے لیے آتا ہے، محبت سے بھی اوپر کا درجہ ہے ود۔ ایک تو ہوتا ہے نا حب، ایک ہوتا ہے ود، یہ اوپر کا بھی درجہ ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ پھر ہم یہیں پہ ٹھیک ہو جائیں، وہاں جو چھپنا ہے بہتر نہیں اس سے۔ قرآن کیا چیز ہے، اور آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھیں کہ وہ کیسے اپنی آپ کی لائف کو چینج کرتے ہیں۔ حب اور ود، اتنی شدید خواہش کرے گا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ نبا میں ایک آیت آتی ہے کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، آخری آیت ہے سورہ نبا کی، اس کو پڑھیے گا کہ جس دن دیکھ لے گا نا آدمی جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، تو کیا کرے گا؟ کیا کہے گا کافر؟ کیا کہے گا؟ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، تراب، یہ کہے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی صحیح ہو جائیں۔ اچھا برابر کر دیجئے زمین، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی صحیح ہو جائیں۔ اچھا برابر کر دیجئے زمین۔ اب کبھی آپ نے غور کیا کہ مختلف چیزیں آتی ہیں، کہیں پہ آتا ہے کہ وہ اپنی انگلی چبا جائے گا، کہیں پہ اب یہ آ رہا ہے کہ برابر کر دی جائے، کبھی کہیں آ رہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہیں پہ آتا ہے آنکھیں نیلی ہوں گی، کہیں پہ آتا ہے اندھے اٹھائے جائیں گے، کہیں پہ آتا ہے منہ کے بل اٹھائے جائیں گے، کہیں پہ اور کنورسیشن آ رہی ہوتی، کوئی کہے گا صبح آئے شام کو چلے گئے، کوئی کہے گا ابھی آئے ابھی بس واپسی کا ٹائم ہو گیا۔ یہ کیا ہوگا؟ کس کا آپ لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہو کہ یہ الگ الگ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ اس لیے آتی ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی لائف کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ 50-60 سال ہوتی ہے، 70 سال ہوتی ہے، 80 سال ہوتی ہے، اسی میں کتنی چینجنگ آتی ہیں۔ کبھی آپ صبح کچھ اور کہہ رہے ہوتے، شام کو کچھ اور سوچ رہے ہوتے، 10 سال پہلے، سال پہلے آپ نے کوئی اور آپ کی سوچ ہوتی ہے، بعد میں اتنا لمبا دن ہونے کے بعد نا لوگوں کے نا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ بھی بدلتے رہیں گے، یا پھر ان کے اعمال کے حساب سے، جس کا جو عمل ہوگا۔ جیسے توق کی بات آ رہی تھی، توق پہنائے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس نے کھایا ہوگا دوسروں کا مال، فریب کیا ہوگا، دھوکہ کیا ہوگا۔ اتنی سی زمین، چلو جو بالشت کو اتنا کہتے ہیں چلو اتنی لگا لو، کوئی ایک ہاتھ اتنا کہتے ہیں، کوئی بالشت کو اس طرح سے، یہ بھی ابھی ہے، جسے اتنا سے بھی اس کے لیے اور چیزیں آ رہی ہیں، ہر کسی کے لیے الگ الگ آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کر کے تو 50,000 سال کے دن میں یہ سارے سین آ رہے ہوتے ہیں مختلف، قرآن پاک میں اگر ہم اسے پڑھیں تو مختلف آ رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، پڑھتے نہیں نا، گزرتے نہیں نا یاد سے، نہ گزرواتے ہیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بات بھی، ذرا برابر بھی کوئی بھی چیز نہیں وہ چھپا سکیں گے۔ حدیث، حدث کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو حدیث یہیں سے نکلا ہے لفظ، حدیث ہے کوئی بات۔ آگے آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی بڑا ایک اہم سا حکم آ رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب اے ایمان والوں میں نا منافق اور مسلمان سارے شامل ہیں، یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کا آ رہا تھا نا، کیونکہ وہ قانونی طور پہ مسلمان ہو چکے تھے، قانون جو لاگو ہو رہا تھا وہ مسلمانوں والا ہی لاگو ہو رہا تھا، اندر سے منافق تھے وہ۔ خیر اللہ نے سورہ بقرہ میں ان کو یعنی نمایاں کیا جب وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اچھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم سکارا، جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو۔ اچھا نشے کی حالت میں، سکرا نشہ، کیا ہوا تھا؟ شان نزول کیا اس کا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ بڑے جلیل القدر اور بڑے رچ صحابی تھے، تو انہوں نے نا ایک دعوت کی، کھانے پہ بلایا، اور اس کے بعد کیا ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اور اس کھانے میں شراب بھی تھی، کیونکہ یہ گریجولی حرام ہوئی تھی۔ یہ دوسرا حکم ہے، یہ میں بھی یہاں پہ نوٹ کر لوں کہ یہ دوسرا حکم ہے، ٹھیک ہے، شراب کی حرمت کا۔ پہلا کون سا تھا؟
پہلا ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس میں کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا ہم اس کے بارے میں کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ دوسرا حکم ہے۔ اب اس کے بعد کیا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا ہے اور ایک صحابی اٹھے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ سورہ کافرون پڑھنے شروع کر دی ہے، اور کیا کہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی بجائے کیا کہہ دیا؟ اعبد ما تعبدون کہہ دیا۔ ترجمہ بدل گیا، ٹھیک ہے؟ کہ میں بھی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا آنا تھا، لا کو چھوڑ کے اعبد ما تعبدون کہہ دیا۔ یہاں سے جو ہے نا اس کے بارے میں آ گیا حکم، یہ بھی ابھی گریجولی آیا، ٹوٹلی حرام نہیں ہوئی ابھی۔ نہیں تم قریب جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، یہ شان نزول ہے اس کا، یہ والا اس کے بارے میں ابھی مجھے نہیں کنفرم ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک طعام کی اس میں جو ہے نا، تو انہوں نے یہ پڑھا، تو جس پر جو ہے وہ یعنی یہ والی آیت نازل ہوئی۔ تو بتدریج گریجولی کیوں حرام ہوئی تھی؟ کیونکہ گھٹی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں کہ کسی چیز کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان تھا کہ شراب کو اور سود کو بالکل گریجولی حرام کیا، ایک دم سے نہیں حرمت کر دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ اس میں کون سا سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ اس میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تعلموا کتنے لوگ ہیں جو نماز کا ترجمہ جانتے ہیں؟ تعداد، اور اس وقت جو میجورٹی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو سجدہ اور رکوع ہی نہیں صحیح ہے، دوسرے نمبر پہ یہی نہیں پتہ کہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت میں کون لوگ شامل ہیں، انعمت کا معنی کیا ہے، اس میں کون ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، تحیات کا معنی کیا ہے، وصلوات کا کیا معنی ہے، اللہم صلی علیہ کا کیا معنی ہے، جو اگلی دعائیں ان کا کیا معنی ہے، رب کا کیا معنی ہے، الرحمن الرحیم کی کیا ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں پتا ہمیں، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر چاہیے کہ وہ سو جائے، آرام کر لے، تاکہ نیند کا اثر چلا جائے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جب تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ بالفرض کرتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں تو آپ فوری فریش ہو جاتے ہیں، تو چاہیے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں پھر بعد میں نماز پڑھ لیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے پہلے نماز پڑھیں بعد میں سوئیں، تھوڑا سا سو لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ تمہیں وہی ملے گا نماز میں سے جو اس کا تمہیں پتہ ہوگا، یعنی جو تم جانتے ہو۔ اچھا، یہ پوری حدیث پہلے کر دوں تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، یعنی تم میں سے چاہیے کہ جو شخص جس کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہ سکے گا اور بجائے دعا یا معافی کے یا استغفار کے وہ اپنے آپ کو گالی دینے لگے گا۔ ایسے الفاظ ہیں، یعنی کیا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو بد دعا دینے لگے گا، یعنی وہ غلط کہتے۔ ابھی کیا کہا تھا انہوں نے صحابی نے، لا اعبدو کی بجائے کیا کہہ دیا؟ اعبد ما تعبدون، غلط ہو گیا سارا، ٹھیک ہے؟ بے شک بھول میں ہی ہوا ہے، لیکن پھر اللہ نے منع بھی تو کر دیا نا کہ تم نے قریب بھی نہیں جانا نماز کے، لا تقربو، جب تک کہ آپ کو ترجمہ نہیں آتا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، آپ قریب بھی نہ جائیں۔ اب پہلے ترجمہ پڑھیں، کیا پڑھتے ہیں آپ سارا دن؟ ویسے ایسے کہنا نہیں چاہیے، بچوں کو تو نہیں آتا، یہ تو فرض ہے، یہ تو پورا کرنا ہے، یہ تو میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے۔ ویسے ہی ایک آپ کو ہوم ورک دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور جا کے پہلے دیکھیں ترجمہ یا ادھر پتہ کریں، پھر ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اتنا ضروری ہے یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے، اسی لیے سب سے پہلے نماز کا ترجمہ سکھایا گیا تھا۔ جو بیسکس ہیں وہ تو آنی چاہیے نا، آنی چاہیے نا، آپ کو محاذ پہ تو نہیں بھیج رہے، بیسکس ہیں، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت میں، حالت جنابت یعنی میاں بیوی کی ہم بستری ہو، الا یعنی قریب نہیں جانا اپنے نماز کی اس حالت میں بھی نہیں، الا مگر کیا ہے؟
आबिरी सबीलिन, अबूर करने वाले हो रास्ते को, हत्ता यहाँ तक कि तगतसिलू, तुम गुस्ल कर लो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, ठीक है। अच्छा, रास्ता अबूर करने वाले कैसे, कि जैसे बाज़ सहाबा इकराम का घर जो था, आपको पता है हालत जनाबत में मस्जिदों में भी नहीं जाना चाहिए, हैज़ की हालत में भी मसाजिद में ख़वातीन को नहीं जाना चाहिए, और अगर जनाबत की हालत में है तो मर्दों को मसाजिद में नहीं जाना चाहिए। कुरान तो पढ़ना दूर की बात, कुरान तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। हैज़ की हालत में जो है ना वो कंट्रोवर्शियल सा है कि पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, इसमें कई उलमा का इख्तलाफ है। कई कहते हैं पढ़ सकते हैं, मस्जिद नबवी में चले जाओ तो वो तो ये कह रहे होते हैं कि पढ़ सकती हैं आप, यानी ज़ुबान पाक है सारा। हाँ, टच करने का तो सब पर डन है ना कि ये तो नहीं कर सकते, तो बाकी अच्छा इसमें क्या था कि नापाकी की हालत में तहारत, हाँ जी, इसका मफ़हूम है कि जनाबत की हालत में तुम मस्जिद के अंदर ना बैठो, अलबत्ता मस्जिद के अंदर से गुजरने की ज़रूरत पड़े तो गुजर सकते हो, क्योंकि बाज़ सहाबा इकराम के मकान इस तरह से थे कि इन्हें हर सूरत में मस्जिद नबवी के अंदर से गुजरना पड़ता था, इस तरह से मकान बने हुए थे, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। हम लोग ना कि हैज़ की हालत में मस्जिद में क्यों नहीं जाना चाहिए, या जो है जनाबत की हालत में आप मस्जिद में क्यों नहीं बैठ सकते, ये तो आ रहा है ना नमाज के बारे में, लेकिन इसमें ये भी साथ में हुक्म आ रहा है। क्योंकि उस वक़्त एक तो नापाकी की हालत होती है, इसको पसंद नहीं किया गया, जितनी जल्दी हो सकता है गुस्ल कर लिया जाए, नहीं है तो फिर वज़ू करके सो जाएं, अगर नहीं है रात गर्म पानी है तो वो वज़ू करके सो जाएं, क्योंकि नबी ने भी वज़ू किया हुआ है, इस हालत में भी सोए हैं। अच्छा, उसमें यूँ है कि नजासत का ज़्यादा अंदेशा होता है, और आप जो है ना अगर आपको कोई काम पड़ गया है, हाइज़ा की बात कर रही हूँ, और हाइज़ा की भी बात कर रही हूँ, क्यों भला बात कर रही हूँ कि जब आप वहाँ जाते हैं मस्जिद नबवी में, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम पड़ सकता है कि आपको अंदर एंटर होना पड़ेगा, या तो आपके पास बच्चे हैं या कुछ है, तो वो मैं उस सूरत में बात बता रही हूँ। तो हुआ यूँ था कि मेरे साथ भी कि जब इसी पीरियड्स के दौर में एक खातून थी, उनको अंदर लेके जाना था और उनके साथ कोई नहीं था, मेल थे तो अंदर फीमेल के बगैर वो जा नहीं सकती थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा मसला भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप ना बैठे नहीं, आप गुज़र जाएं। इस तरह का आप मसले आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह आप सबको लेके जाए कि आपने जो अंदर सहन में आप बैठे, ठीक है, लेकिन जो मस्जिद का अंदर का पोर्शन है आप उसमें ना बैठे। तो वो फिर जब उन्हें लेके जाना था तो फिर जो मतलब रास्ते बने होते, तरीक़ बने होते हैं, उसके ज़रिए उन व्हील चेयर पे भी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे ना रोज़ा तक ले जाएं, रोज़ा रसूल तक, आगे फिर मैं खुद ही किसी तरीके से किसी को कह के तो चली जाऊंगी। तो वो फिर इनकार भी नहीं कर सके, फिर मसला वगैरह खैर मैंने पहले का पूछा हुआ था मैं आयशा से, तो फिर उनको ले जाके तो फिर वापस में आ गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर बैठना नहीं था। तो इसलिए आप लोगों से बात कर रही हूँ कि कल आप जाते हैं तो आपको इस मसले का पता हो, ये ना हो आप जाके मस्जिद के अंदर बैठ जाएं, ठीक है। आपने वहाँ पे सिटिंग नहीं करनी, बाहर का एरिया जो है ना जहाँ पे सब खातीन बैठी होती हैं, परले जूतों वाली साइड है या सहन है, वहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। यही मसला वो वहाँ पे बयान कर रहे होते हैं, हर तरह का मसला आपको बता रही होती है, और हर तरह के दरपेश होते हैं मसाइल औरतों के साथ। तो इस तरह तो मैं भी मतलब आपको ना पता चले, कभी आपको इस मसले का ना पता हो, आप अंदर जाके अपनी अम्मी बहन किसी अपने हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड तो नहीं, वहाँ पे सेपरेट होता है, आप मस्जिद नबी की बात कर रही हैं, सेपरेट होता है, तो आप वहाँ पे ना चले जाएं और वहाँ पे अंदर ना बैठ जाएं, तो इससे मतलब गुनाह का अंदेशा है, बजाय इसके कि आप सवाब उल्टा कमाएं, ठीक है। ये बात है, जैसे हम इस पोर्शन में बैठे हैं, यह ख़वातीन के लिए मखसूस है, हैज़ की हालत में हम उस पोर्शन में नहीं जा सकते। इसी तरह जनाबत का मसला है, लेकिन गुज़र सकते हैं, बैठना नहीं, ये बात है। ये भी थोड़ा सा एक मसला बीच में आ रहा था। अच्छा, अनवला जुनुबन में अब ये वाला भी है कि करीब भी ना जाओ नमाज के, और एक ये मसला ये वाला भी बीच में आ रहा है, ठीक है, ये एक अलग से, इल्ला मगर अबूर करते हुए रास्ते को, हत्ता यहाँ तक कि तुम गुस्ल ना कर लो, इन कुन तुम
مطلب یہ بات کیوں آ رہی تھی کہ نماز کے تو قریب نہیں جانا، لیکن اگر صحابہ کرام کسی صحابی کا گھر مسجد نبوی کے اندر سے ہے، آپ کو پتہ نا جو اس وقت بلکہ اس سے تھوڑی سی پہلے 17 تک یا 16 تک جو مسجد نبوی بن چکی تھی نا، وہ ٹوٹل مدینہ تھا، یعنی جتنا ایریا 16 یا 17 تک بن چکا تھا، یا اس سے پہلے بھی کہہ لیں، وہ سارا مدینہ تھا، وہ پورا شہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کے بعد جو ہے ابھی بھی توسیع ہو رہی تھی جب ہم لوگ آئے ہیں، اب اور ہو گئی ہوگی اب تو وہ سارا انہوں نے مدینہ کور کر لیا ہوا تھا۔ تو پھر اس لیے آتا ہے کہ جو کوئی بیچ میں سے راستہ آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک، ہر چیز ساتھ ساتھ ہی، وہ تو بہت قریب ہے، وہ تو بہت کلوز ہے، ابھی تو مسجد نبوی کی بہت توسیع ہو چکی ہے۔ تو بہرحال کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی ایسی کنڈیشن بنتی کہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی صورت بنتی تو آپ گزر سکتے ہیں، لیکن بیٹھنا نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضى مریض، او یا علی سفر، سفر پر، او جاء یا آیا، احد کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط قضاء حاجت سے، یعنی نشیبی جگہ سے، نچلی جگہ سے، ٹھیک ہے، او لامستم یا چھوا ہو تم نے، لمس کیا ہو عورتوں سے، النساء عورتوں سے، یہاں پہ لمس سے کیا مراد ہے؟ ٹچ نہیں ہے بلکہ مباشرت ہے۔ فلم تجدو، پھر نہ پاؤ تم مان پانی، فتیمموا، بس تم تیمم کر لو، قصد ہی ہے نا۔ آپ کون سا مٹی، آپ دیکھیں نا تیمم کیا ہے، ایک دو طریقے وہ بھی ہیں، ویسے تو تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کر دیں کہ 2-3 سے آتا ہے، بہرحال آپ کر لیں کہ آپ نے 2 مرتبہ ایسے مٹی پہ مارنا ہے، پھر اس کے بعد جھاڑنا ہے۔ مقصود یہ نہیں کہ آپ نے مٹی کو ملنا ہے، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی جو ہے وہ زمین میں لوٹ پوٹ ہی ہونے لگ گئے تھے، کون تھے وہ، تو انہیں مطلب اس طرح کا ایشو ہو گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ چھوٹی نجاست کے لیے تو تیمم کافی ہے، لیکن بڑی نجاست کے لیے جس طرح لوٹ پوٹ ہوتے تو وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے، پورے کے پوری مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بڑی نجاست کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ کلیئر کر دوں میں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ سمجھے، پانی اتنا ہے کہ صرف سفر میں آپ، اب تو خیر وہ صورت حال نہیں، لیکن آئندہ آ بھی سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں، آگے جنگوں کے دور ہیں، کیا ہونا ہے، ہمیں کیا پتہ کیا آگے چلنا ہے، تو اس لیے مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، قرآن ہر دور کے لیے۔ تو یا اور بھی جس طرح غزہ وغیرہ میں مسائل ہے، پانی آپ کو پتہ مل نہیں رہا وہاں پر، ہمارے پاس ہم تو ضائع ویسٹ کر رہے ہیں نا، وہاں پانی نہیں مل رہا، تو کیا ہے کہ چھوٹی نجاست کے لیے بھی وہی طریقہ ہے، اور بڑی نجاست کہ آپ نے 2 بار ایسے مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، یوں جھاڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور یوں کر لیا، اور پھر ایک اور بھی طریقہ آتا ہے کہ 2 بار ایسے کیا اور یوں کر لیا، کیونکہ یہ 2 آ رہے ہیں، بوجوہکم وایدیکم، یہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف تھا، اس کو کلیئر کر لیا، اگر زیادہ آپ کو ہے تو اس طرح بھی کر لیں، لیکن کیونکہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو۔ اچھا، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، عفواً غفورا، بہت ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔